پاکستان روانڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی، دو طرفہ تعلقات اور تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا ٹاک۔ روانڈا کے وزیر خارجہ کا خیر مقدم۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ فوجی تنصیبات پر حملے، سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیاں جلانے والوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنا سکتے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا 9 مئی ملزمان کو انتباہ۔ کہا عدالتیں فیصلہ کریں گی، نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، اگر کچھ کرنا پڑا تو اتحادی بیٹھ کر سوچیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منیب اختر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں ججز، سینئر وکلاء اور عدالتی عملے کی شرکت۔ کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، پارہ 41 تک جانے کا امکان۔ 23 اپریل تک ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی کے پی میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 20,000 ریٹائرڈ ملازمین کو 2017 سے پینشن اور دیگر واجبات نہیں ملے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار پٹیشن دائر کرنے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ کہا کراچی والوں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پٹیشن میں سندھ حکومت اور وزارت بلدیات کو فریق بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز۔ 26,60,000 بچوں کو معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ حکام کی والدین سے تعاون کی اپیل۔ فوجی تنصیبات پر حملے، سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیاں جلانے والوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنا سکتے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا 9 مئی ملزمان کو انتباہ۔ کہا عدالتیں فیصلہ کریں گی، نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، اگر کچھ کرنا پڑا تو اتحادی بیٹھ کر سوچیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منیب اختر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں ججز، سینئر وکلاء اور عدالتی عملے کی شرکت۔ کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، پارہ 41 تک جانے کا امکان۔ 23 اپریل تک ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی کے پی میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 20,000 ریٹائرڈ ملازمین کو 2017 سے پینشن اور دیگر واجبات نہیں ملے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار پٹیشن دائر کرنے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ کہا کراچی والوں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پٹیشن میں سندھ حکومت اور وزارت بلدیات کو فریق بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز۔ 26,60,000 بچوں کو معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ حکام کی والدین سے تعاون کی اپیل۔ فوجی تنصیبات پر حملے، سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیاں جلانے والوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنا سکتے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا 9 مئی ملزمان کو انتباہ۔ کہا عدالتیں فیصلہ کریں گی، نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، اگر کچھ کرنا پڑا تو اتحادی بیٹھ کر سوچیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منیب اختر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں ججز، سینئر وکلاء اور عدالتی عملے کی شرکت۔ کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، پارہ 41 تک جانے کا امکان۔ 23 اپریل تک ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی کے پی میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 20,000 ریٹائرڈ ملازمین کو 2017 سے پینشن اور دیگر واجبات نہیں ملے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار پٹیشن دائر کرنے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ کہا کراچی والوں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پٹیشن میں سندھ حکومت اور وزارت بلدیات کو فریق بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز۔
26,60,000 بچوں کو معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، حکام کی والدین سے تعاون کی اپیل۔ فوجی تنصیبات پر حملے، سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیاں جلانے والوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنا سکتے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا 9 مئی ملزمان کو انتباہ، کہا عدالتیں فیصلہ کریں گی، نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، اگر کچھ کرنا پڑا تو اتحادی بیٹھ کر سوچیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منیب اختر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں ججز، سینئر وکلاء اور عدالتی عملے کی شرکت۔ کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، پارہ 41 تک جانے کا امکان، 23 اپریل تک ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی کے پی میں چند مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 20,000 ریٹائرڈ ملازمین کو 2017 سے پینشن اور دیگر واجبات نہیں ملے۔ MQM رہنما فاروق ستار پٹیشن دائر کرنے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے، کہا کراچی والوں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پٹیشن میں سندھ حکومت اور وزارت بلدیات کو فریق بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 26,60,000 بچوں کو معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، حکام کی والدین سے تعاون کی اپیل۔ فوجی تنصیبات پر حملے، سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیاں جلانے والوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنا سکتے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا 9 مئی ملزمان کو انتباہ، کہا عدالتیں فیصلہ کریں گی، نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، اگر کچھ کرنا پڑا تو اتحادی بیٹھ کر سوچیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منیب اختر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں ججز، سینئر وکلاء اور عدالتی عملے کی شرکت۔ کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، پارہ 41 تک جانے کا امکان، 23 اپریل تک ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی کے پی میں چند مقامات پر تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 20,000 ریٹائرڈ ملازمین کو 2017 سے پینشن اور دیگر واجبات نہیں ملے۔ MQM رہنما فاروق ستار پٹیشن دائر کرنے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے، کہا کراچی والوں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پٹیشن میں سندھ حکومت اور وزارت بلدیات کو فریق بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 26,60,000 بچوں کو معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، حکام کی والدین سے تعاون کی اپیل۔ اور یمن پر امریکی حملوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، صنعا پر تازہ بمباری میں 12 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہو گئے۔ پینٹاگون کا حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔